فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید، پہلا پارہ سورہ البقرہ مبارکہ، آیت نمبر 65 اور 66 کا درس قرآن اسلامی جمہوریہ پاکستان، صوبہ پنجاب، ضلع ساہیوال، مڈالی شریف کی جامع مسجد سے ہر روز نماز فجر کے بعد درس قرآن نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں سرکشی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے انہیں کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت۔ آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو 70,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، اور اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ چھٹے پارے کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل کے اس گروہ پر لعنت کی گئی۔ وہ لعنت یہی تھی جو ہمارے آج سبق کا موضوع ہے۔ یہ جگہ تھا مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان، سمندر کی ساحلی پٹی کے اوپر ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایلا۔ ایلا شہر والوں کے لیے حکم پروردگار یہ تھا کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ ہفتے کے دن بنے 6، اور جمعے کے بعد جب آئے گا نا ہفتہ، عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، ہفتے کا دن، جمعے کے بعد اتوار سے پہلے، جب یوم سبت طلوع ہو جائے تو یہ تمہارے لیے عبادت کا دن ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کو ملا اتوار، یہودیوں کو ملا ہفتہ، اور ہم اہل اسلام کو چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام صاحب خیر ہیں تو آپ کی امت کو کہا گیا کنتم امتن خیر امتن، حضور کی امت خیر ہے تو خیر والی امت کے لیے خیر و برکت والا جمعۃ المبارک منتخب کیا گیا۔
اور ہفتے والوں کا ہفتہ، جمعے والوں کا جمعہ، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ ان کے لیے پورا دن، ہمارے لیے پورا دن جمعے کا نہیں، پہلے بھی کام کرو۔ ہاں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان آ جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دوڑو۔ وذروا البیع، اور اپنا کاروبار بند کر دو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ ادا ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تم پھر زمین میں بکھر جاؤ، جو جہاں ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ اجی وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ یہ بھی امت مصطفیٰ کے لیے عبادت ہے، رزق حلال بھی عبادت بنا دیا گیا۔ تو ہفتے کے دن ان کے لیے ممانت تھی کہ تم نے کوئی کاروبار، کوئی شکار نہیں کرنا، لیکن خدا کی عجیب حکمتیں ہیں کہ اتوار سے لے کر جمعے تک دریا میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں جتنی صرف ہفتے کے دن آتی تھی۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اب بنی اسرائیل 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو نہیں رکتے تھے، ہفتے کے دن لانگڑ نکال کے نا، وہ کہتے تھے کام ہی آج ہے، ہفتے اتوار سے لے کر جمعے تک آتی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا، ہم جال لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ مچھیرے تھے وہ، بال لگا کر تو مچھلیاں آتی نہیں، کوئی اکا دکا آ بھی گئی تو کیا ہے۔ لیکن جو ہی ہفتے کا دن طلوع ہوتا ہے تو غولوں کے غول، تعجب ہوتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ اتنا پانی نہیں ہوتا تھا جتنی مچھلیاں آ جاتی تھیں ہفتے کے دن، اتنا پانی نہیں ہوتا تھا جتنی کثرت سے مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ تو اب ان کو مچھلیاں دیکھ کر منہ میں رال ٹپکنے لگتی تھی۔ اگر اللہ انہیں توفیق دیتا کہ وہ ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دیتے، پوری قوم اس پر لگ جاتی کہ ہمیں مل جائے گا جی سونا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بات پہ لگ جاتے نا تو میرا ایمان ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آنا بند ہو جاتی، اور اتوار سے لے کر جمعے تک اتنی مچھلیاں آتی کہ وہ سارا خاندان جو تھا وہ امیر ہو جاتا، تجارت کرتا، اور عالمی سطح پر وہ مچھلی کی جو اپنے تجارت کرتے۔ لیکن بے صبرے کا علاج کیا ہے؟ خدا تعالیٰ تو پتھر کے سینے میں کیڑے کو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں 21واں پارہ 2 رکوع، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو روزی کا فکر نہ کیا کرو۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق فراہم کرنا میں خدا نے اپنے ذمہ کرم پر فرض کر لیا ہے۔ میں جو پالن ہار ہوں، میں نے جو تخلیق کیا، بنایا، تو رزق بھی میں نے، الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تمہیں رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ، کتنے جاندار ہیں جو دریاؤں کے کناروں پر اگے ہوئے درختوں کے اوپر گھونسلہ بناتے ہیں اور رہتے ہیں، باغوں میں رہتے ہیں، جی نہروں کے کنارے درختوں پر رہتے ہیں، لیکن وہ پیٹ خالی پرواز بھرتے ہیں، آبادیوں میں آتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلوں میں۔ اے حضرت انسان، تو ایک کوے سے بھی کیا گزرا ہے، تو ایک کبوتر سے بھی کیا گزرا ہے، ایک چڑیا سے بھی کیا گزرا ہے۔ ان کو رزق کا کوئی فکر نہیں، وہ جدھر بھی منہ کر کے اڑتے ہیں اللہ ان کو رزق عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو
تو بنی اسرائیل اگر ایسا کرتے تو یقین جانیے ایسا ہوتا۔ اب اگر آپ مثال چاہیں تو میں مثال دیتا ہوں۔ اصحاب بدر اس کی بڑی عظیم مثال ہے کہ جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تیر نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن دنیا کی بہت بڑی طاقت سے اللہ کے حکم سے ٹکرا گئے تو فتح اصحاب مصطفیٰ کو ہی جی اللہ کے حکم کے آگے۔ ورنہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ موسم بھی نہایت گرم ہو اور روزہ بھی رکھا ہو، پانی پاس شام افطاری کے لیے بھی نہ ہو، جی گھوڑے نہ ہوں، تلواریں نہ ہوں، تیر نہ ہو، تفنگ نہ ہو، اور بیٹھنے کو جگہ بھی نہ ہو۔ میدان بدر میں ایسا تھا، بیٹھنے کے لیے خیمہ لگانے کی حضور جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ چل پڑے تو فرمایا تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں۔ تم جب میرے ہو جاؤ، آج بھی ہو، اقبال تو بڑی پیاری بات کر گیا رحمت اللہ علیہ، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جی آج تو ابراہیم کا ایمان لے کر چل پڑ، انشاءاللہ تیرے راستے آسان ہو جائیں گے، نار نمرود گلزار ہو جائے گی۔ جی اللہ اکبر۔ لیکن یہ بے صبرے نکلے، انہوں نے یہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ یہ دھڑلے سے مچھلیاں پکڑتے تھے، بزرگوں کی ایک نہیں سنتے تھے، کوئی منع کرتا تھا ان کو گالیاں نکالتے تھے، چلو جی چلو تم اپنا کام کرو جی، تم نہ کرو شکار، ہم تو کریں گے۔ ایک تو یہ لوگ تھے دھڑلے سے گناہ کرنے والے، اور دوسرے تھے جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو سختی سے منع کرتے رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان 3 گروہوں سے صرف یہ گروہ بچا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا، خود بھی برائی نہیں کرتے تھے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور نافرمانی کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف یہ لوگ بچے، اور جو صوفی لوگ تھے نا کہ نہیں جی ہم تو اپنے ذکر و فکر میں ہیں، وہ کرتے ہیں تو کریں جی، ہم کیا کریں، ہم تو ان کو منع نہیں کرتے، بھئی ہم نہیں پکڑتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو مچھلیاں پکڑنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور جو ان کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے وہ بھی عذاب اللہ تعالیٰ کی عذاب میں۔ اس لیے حکم ہوا کہ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، جس طرح نیک کام کرنا ضروری ہے اس طرح برے کام سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا، منع کرنے کے باوجود ان تینوں گروہوں کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ نامے پارے کے وسط میں آئے گا، وہاں پورا ان کو بتایا گیا کہ یہ گروہ یہ کرتا تھا، یہ گروہ منع کرتے تھے، یہ گروہ۔ تو جب عذاب آیا تو عذاب کیا آیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا اچھا تم نہیں رکتے، ہمارے پاک نبی داؤد علیہ السلام کو گالیاں نکالتے ہو، اور تم اپنی ضد پر کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ جی تو یہ جو نیک لوگ تھے جو منع بھی کرتے تھے اور خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، انہوں نے ان فاسقین اور نافرمانوں کے اور اپنے درمیان ایک دیوار بنا لی تھی کہ یہ دفع ہونے ادھر نہ آ جائیں، ان کی نحوست ہمیں نہ پڑے، ان پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام روتے ہیں، روتے روتے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو پھر ہاتھ کھڑے، یا اللہ ان کو بچا، یا اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن یہ ایک نہیں سنتے، ان پر عذاب آئے ہی آئے۔ جی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ جب صبح ہوئی تو ادھر سے تو کوئی بھی نہ نکلا، نافرمانوں سے کوئی بھی نہ باہر آیا۔ نظر آتے ہیں نا دیوار سے اگلا منظر بھی نظر آ جاتا ہے، کوئی ایسے اٹھائے سر تو، لیکن وہ کوئی نہ نظر آیا، لیکن یہ سارے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کو پتہ تو کرو یہ سارے نافرمان گئے کدھر؟
تو جب انہوں نے جھانکا تو ان کے نوجوان بندر بن چکے تھے اور ان کے جو بزرگ تھے وہ سور بن چکے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نافرمان ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے گنہگاروں اور اس بخشن ہارے کے درمیان ایک ذات ہے جس کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو ذات رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ بس تیرا نہیں تیرے سائیں دا منہ، یہ لفظ سنا ہوا ہے، تیرا نہیں تیرے سائیں دا منہ۔ بات میرے دوستو یہ ہے بزرگوں کہ ایک دن مکے والے ایکا کر کے آ گئے کعبہ شریف میں، کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ سورہ انفال میں آپ پڑھ سکتے ہیں جی، 10واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، 10ویں پارے کے پہلے رکوع میں، یعنی 9ویں پارے کے آخری رکوع میں۔ انہوں نے کہا جی آج ٹک لگاؤ، آج کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے ہمارے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے دعا کرو، کعبہ شریف کے سامنے دعا کرو۔ ان کا ایمان تھا کہ کعبہ شریف کے سامنے جو دعا کی جاتی ہے نا وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا یہ گھر ہے اور یہ بڑے خدا کا گھر ہے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بھی بنائے ہوئے تھے، یہ ہمارے بڑے خدا۔ تو پتہ کیا ہے، اس کے دروازے کے سامنے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، ان کا ایمان تھا۔ تو آ گئے، وہ کہنے لگے، اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہم ربنا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ واقعہ وہاں بیان ہوا کہ یوں آ گئے کعبہ شریف کے آگے، دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ محمد ہے تیرا سچا رسول، تو بزرگوں دعا تو یوں ہونی چاہیے تھا نا کہ اگر یا اللہ یہ تیرا سچا رسول ہے تو پھر ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے دل میں ایمان داخل کر دے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے، ہمیں علم عطا کر دے، ہمیں سمجھ عطا کر دے۔ دعا تو یوں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب قسمت ہار جائے، جب بدبختی کا جادو سر چڑھ کر بولے تو وہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ الٹا وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر محمد تیری طرف سے سچا رسول ہے تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، ہم برباد ہو جائیں، اویتنا بعذاب علیم، یا پھر اور کوئی دردناک عذاب کی لپیٹ میں ہم آ جائیں، ہم پھر جینا نہیں چاہتے، اگر یہ محمد سچا رسول ہے تو ہمیں نیست و نابود کر دے۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ اس قسم کی دعا کرنے کے بعد نا دیکھتے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جایا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، پھر وہ انتظار کرتے تھے 8 دن کا، لو جی اللہ فیصلہ کر دے گا 8 دن میں۔ 8 دن گزر گئے، فیصلہ کوئی نہ ہوا، پتھر نہ اترے، نہ کوئی اور وبا پڑی۔ پھر ان کا عقیدہ ہوتا تھا نہیں 1 مہینہ انتظار کرو، کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہونے والا ہے۔ مہینہ بھی گزر گیا، جب مہینہ گزر جاتا تھا نا تو وہ اپنے طریقے کے مطابق پھر 40 دن کا انتظار کرتے تھے، لو جی 40 دن کے بعد تو فیصلہ ہوئے جی۔ 40 دن بھی گزر گئے، نہ ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، نہ وہ برباد ہوئے، نہ کوئی اور وبا کی لپیٹ میں آئے۔ اب وہ بغلیں بچانے لگے، دیکھو جی اگر یہ محمد سچا رسول ہوتا تو ہم مر جاتے، ہم نے تو موت خود مانگی تھی، خدا تعالیٰ ہمیں اپنے کعبے سے نکلنے نہ دیتا، لیکن 24 گھنٹے گزرے، 7 دن گزرے، 10 دن گزرے، مہینہ گزرا، 40 دن، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ثابت یہ ہوا کہ محمد سچا رسول نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دل میں بھی ذرا ملال آیا، تکلیف ہوئی کہ یا اللہ یہ موت نو ماسی ساتھ دینے تے رگڑ دے انہاں نو، دفع کر انہاں نو، خبیثن
جی مکہ پاک ہو جائے، شرک کا جنازہ نکل جائے اپنے آپ، یا اللہ ان کا فیصلہ فرما دے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے لائق یہ نہیں ہے کہ تیری ذات مکے میں موجود ہو تو پھر عذاب آ جائے، تیرے ہوتے ہوئے میں ان پر عذاب نہیں نازل کرتا، کیونکہ تیری ذات رحمت للعالمین۔ یہ تو خود عذاب مانگتے ہیں، لیکن ان کی مانگی ہوئی موت پر اگر میں ان کو موت دے دوں، عذاب دے دوں، تو پیارے حبیب تیری رحمت للعالمینی پر پھر حرف آئے گا، پھر کہیں گے لو کہتا تھا میں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوں، یار اگر یہ رحمت ہوتا تو اس کے ہوتے ہوئے عذاب کیوں آتا؟ تو پیارے حبیب یہ تیرا چہرہ دیکھتا ہے، عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جی تو یہاں سے رخصت ہو جانا، مدینے چلا جا، پھر دیکھنا کہ عذاب آتا ہے یا نہیں۔ اور یاد رہے یہ تاریخ میں عجیب واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہاں وبا پیدا ہو گئی، یہاں وبا آ گئی، یہاں بلا آ گئی، یہاں کے خزانے دھنس گئے، پانی ختم ہو گیا اور بارش ہونا بند ہو گئی، حتیٰ کہ بڑے بڑے سردار ہر روز جو ایک اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے میدان بدر میں، اور مکی زندگی میں جہاں جانوروں کی اوجریاں پھینک آتے تھے اور جہاں اونٹوں کی ہڈیاں اور بڑے بڑے ہڈ پھینک کر آتے تھے، وہاں لوگوں نے خیمے لگا لیے اور ایک ایک ہڈی پر دو دو سردار جھپٹنے لگے، کہنے تمہارا اونٹ چھوٹا تھا، یہ تو بڑے اونٹ کی ہڈی ہے، بڑا اونٹ ہمارا تھا۔ یعنی ہڈیوں پر جھگڑا ہونے لگا، وہ ہڈیوں کو کاٹ کے پیس کے پانی ابال کے پانی پینے لگے، اتنا قحط آ گیا۔ پھر ان کو ہوش آیا، جب بھوک زیادہ لگ جائے نا تو پھر ہوش آ جاتی ہے، کہتے ہیں مردہ کی نہ کردہ، ہے نا، مردہ کی نہ کر۔ پھر وہ انہوں نے میٹنگ کی کہ یار سوچو جب سے محمد شہر سے گیا ہے ہم نے کوئی خیر نہیں دیکھی، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک وفد تیار کرو، مدینے میں بھیجو، اس محمد سے معافی مانگو، اس رسول سے معافی مانگو۔ ہم ان کو مانتے نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ تمہارے حق میں نا اچھے جذبات رکھتا ہے۔ یہاں سے ایک وفد تیار ہو کے مدینہ منورہ میں انہوں نے ہاتھ جوڑے، اے محمد بن عبداللہ، ہمارا مذہبی مسئلہ رہا اپنی جگہ، لیکن وہاں تو انسان تڑپ رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، جانور تڑپ تڑپ کے وہاں قحط آ گیا خدا کا، تو ہمارے لیے برکت کی دعا کرو۔ او جانی دشمنوں، او مذہبی دشمنوں۔ اب وہ ہاتھ باندھ کے آقا علیہ السلام رو پڑے، سرکار نے عرض کیا مولا میں نے یہ کب کہا تھا، مولا میں نے یہ کب کہا تھا؟ اے اللہ مہربانی کر، اپنے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو تیرے حضور دعا کی تھی کہ اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ ان کو کوئی کمی نہ چھوڑ رزق کی، تو یا اللہ وہ دعائے ابراہیمی معطل نہ کر، وہ بحال کر دے۔ اتنا کرم ہوا حضور کی دعا پر کہ ابھی وہ وفد واپس مکے میں نہیں آیا تھا تو یہاں بارش ہو رہی تھی، یہاں وادیاں جل تھل ہو چکی تھی۔ یہ رحمت للعالمین کی کرم نوازیاں ہیں ہم پر کہ عذاب الہی ہم پر نہیں آتا، اجتماعی طور پر نہیں آتا، ورنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ فجعلناها نقالا، ہم نے اس واقعے کو ما بین یدیہا وما خلفہا، اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ جب لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب معاشرہ کسی اجتماعی نافرمانی میں ملوث ہو جاتا ہے، خدا پھر ان کو نہیں چھوڑتا۔ ہاں انفرادی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن پورا معاشرہ اگر کسی اجتماعی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور دھڑلے سے وہ کرنا شروع کر دے گناہ، تو پھر اللہ رب العالمین کا انتقام ظاہر ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا اس واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے
عبرت بنایا، لیکن آگے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اہل تقوی کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ نصیحت بنا دیا، جی نصیحت بنا دیا، تاکہ اس واقعے کو دیکھ کر خوف کریں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہمارے لیے عبرت بنایا لوگوں کو، ہمیں لوگوں کے لیے عبرت نہیں بنایا۔ جی لوگوں کا تماشا ہم نے دیکھا، خدا نے ہمارا تماشا کسی کو نہیں دکھایا۔ جی ایک حدیث پاک میں یوں بھی آیا کہ میرے صحابہ معراج کی رات، آج کون سی رات آ رہی ہے؟ معراج کی رات، آج جو رات آ رہی ہے معراج کی رات، انشاءاللہ عبادت کا اہتمام کیا جائے گا، واز شریف بھی کریں گے، انشاءاللہ لنگر بھی تقسیم ہوگا۔ آپ تمام حضرات اشتہار بن جائیں، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی گلی آبادی میں عام اعلان یہاں سے بھی کریں گے، یہ رات عبادت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رات مکی دور کتنا ہے بھلا؟ مکی دور ہے 13 سال، یعنی اعلان نبوت کے بعد مکی دور ہے 13 سال پر محیط، اور 13 سال میں سے 10 سال صرف دین کا ایک رکن رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 10 سال گزرنے کے بعد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اور معراج کی رات دین کا دوسرا رکن بھی نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز بھی عطا فرما دی، نماز کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آج جو رات آ رہی ہے معراج شریف کی، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں برکت عطا کر دی، ہمارے دین میں اضافہ کر دیا، ہمیں ایک اور رکن عطا کر دیا، اور نماز بطور گلدستہ، بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ